اس آیت کی روشنی میں جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم 2 بار اونچی آواز میں اس مضمون کو پڑھ لیں تاکہ یہ مضمون ہمارے ذہن میں اور پھر ہمارے دل میں رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ یہ آج کا ہمارا مرکزی خیال ہوگا، اور لینٹ کے اس سیزن میں اگر میں اور آپ اس برائی پر غالب آ گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی انتہائی بلیسڈ ہو جائے گی، کیونکہ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جھوٹ بولنے والا اپنے باپ ابلیس سے ہے۔ بڑے سخت لفظ ہیں بھائی۔ جھوٹا شخص جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے، اور ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ شروع سے جھوٹ بولتا آیا۔ ارے کس نے تم سے کہا کہ اس پھل کو کھانے کے بعد تم مر جاؤ گے؟ تم مرو گے نہیں، تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ پہلا جھوٹ ہے جو ایڈن گارڈن میں دنیا کے پہلے 2 شخصوں سے ابلیس نے بولا، اور پھر وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے گرے کہ پھر اٹھ نہیں سکے۔ جھوٹ انسان کو گرا دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کے اس کے اپنے معیار سے بھی اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے بھی گرا دیتا ہے۔ اس لیے مہربانی سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ اور آئیے چند ایک سوالات کے ساتھ ہم اپنے اس مضمون کی طرف بڑھیں۔ آج کے لیے پہلا سوال، لینٹ کے اس سیزن میں ذرا چیک تو کریں کہ وہ کون سی عادت ہے جس سے میں اور آپ بھی بہت تنگ ہیں۔ میری اور آپ کی وہ کون سی عادت ہے جس سے لے کر میں اور آپ خود بھی بہت تنگ ہیں؟ اپنے آپ کو جواب دیں۔ دوسرا سوال، وہ کیا ہے جسے ہزارہ کوششوں کے باوجود بھی میں چھوڑ نہیں پایا؟ وہ کون سی عادت ہے، وہ کیا ہے میرے اندر جسے ہزارہ کوششوں کے باوجود بھی میں چھوڑ نہیں پایا؟ تو میں کہوں گا کہ یہ دن بڑے خوبصورت ہیں۔ اگر آپ دعا اور روزے کی ایکسرسائز کریں تو اس دوران آپ اپنی بہت سی چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں جن سے شاید آج کے دن تک چھڑا نہیں پائے۔ یہ بڑے زبردست دن ہیں بھائی، بڑے قیمتی دن ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ بڑے قیمتی دن ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تیسرا، میرے اور آپ کے اندر وہ کیا ہے جو میرے خود کے لیے ہمیشہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے؟ وہ کیا ہے جسے میں کرتے ہوئے، وہ کیا ہے جسے میں کھاتے ہوئے، وہ کیا ہے جسے میں سوچتے ہوئے خود شرمندہ ہو جاتا ہوں، شرمسار ہو جاتا ہوں، اور سارا دن اپنا منہ خود سے چھپائے پھرتا ہوں؟ آج کے لیے چوتھا سوال، چیک کیجئے گا کہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ کون سا جھوٹ ہے جو آج کے دن تک میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے اور اپنوں سے بولا ہے؟ اپنے آپ کو جواب، وہ کون سا جھوٹ ہے
میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ جو بولا گیا اور جسے میں آج کے دن تک یاد کرتا ہوں اور میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور پھر آخری سوال کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ مقدس پالوس نے تو کلیسیا کو یہ لکھا کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ کر اپنے پڑوسی سے سچ بولیں، لیکن کئی بار ہم خود سے بھی تو جھوٹ بولتے ہیں. تو آج ذرا اینگل تھوڑا سا فرق ہوگا اور میں ایک فرق پیرائے میں خدا کے کلام کے اس حصے کو جھوٹ کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کروں. افسیوں کے 4 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے ہمیں جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم کس کس طرح سے اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. پہلی بات، اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں. یہ سچ ہوتا ہے؟ جب میں اور آپ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں، یہ سچ ہوتا ہے؟ میں کہوں گا 90 ٹائم جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ. آپ کے پاس وقت ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وقت کو سکیجول اس طرح سے نہیں کیا جس طور پر اسے کرنا چاہیے تھا. بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ وقت کو قیمتی جانو. آپ نے شاید اس کی ڈویژن اتنی اچھی نہیں کی، اس لیے شاید کئی بار آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں. اچھا بھائی، چلو مان لیتے. خوش گپیوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، سیر سپاٹے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، بیوی اور بچوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، لیکن سنڈے سروس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں. جو آپ کو روزی اور روٹی کمانے کی طاقت اور قوت بخشتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں. کراچی میں جب ہم سفر کرتے ہیں نا، مزداز میں یا کوچز میں، بسوں میں، بہت سفر کیا ہے، بڑی عمر بہت سفر کیا ہے، تو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک سٹیکر جو ہے وہ اکثر بسوں میں نے چشمہ دیکھا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تیرے پاس نماز کے لیے بھی وقت نہیں. اس سٹیکر پر لکھا ہوتا ہے تیرے پاس نماز کے لیے بھی وقت نہیں. حیران کن بات ہے بھائی. ارے بھائی، جو زندگی، سانس اور سب کچھ دیتا ہے، ہم کئی بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں. جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، گیلے سے سوکھے پر رکھا، ہم کئی بار کندھے اچھال کر کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں. امی جی کیا کروں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. اچھا کتنے لیے وقت رہتے رہو؟ ادھر ادھر چیٹ کرنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر میسیجز کرنے کے لیے وقت ہے، ماں کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کال کرنے کے لیے وقت نہیں، یا شاید 2-1 منٹ میں اپنی ان انگلیوں کا استعمال کرنے کا وقت نہیں. حیران کن بات ہے، حیران کن بات. تو بولتے ہیں نا اپنے ساتھ جھوٹا جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں. اچھا، اسے مختلف اینگل سے ذرا دیکھیں. کئی بار ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس بہت وقت ہے. یہ بھی جھوٹ ہے بھائی، یہ بھی جھوٹ ہے. کئی بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس plenty of time ہے، اتنا میرے پاس ٹائم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ارے بھائی، تجھے پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ وقت پر لگا کر کس طرح سے اڑ جائے گا، اور جب یہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر یہ کبھی واپس نہیں آتا.
اپنے لمحوں کو سنبھال کر رکھیں بھائی. آپ کی زندگی کے ایام جو ہیں بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان ایام کو آپ نے بڑے اچھے سے سکیجول کرنا ہے. ان ایام کو آپ نے بڑے اچھے سے ترتیب وار رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ کے پاس وقت بالکل نہیں ہے. مجھے وہ بیٹی یاد آ رہی ہے جو چرچ میں بیٹھی خدا کے خادم کا پیغام سنا کرتی تھی، اور جب دل پر چوٹ لگتی کلام کے ذریعے سے تو وہ اپنی بائبل مقدس کے آخری پنے پر وہ جو وائٹ پیج ہوتا ہے اس پر لکھ دیتی تھی، اچھا میں کل توبہ کروں. پھر کلام سنا، پھر دل پر چوٹ لگی، پھر صفحہ نکالا اور کہا میں کل توبہ کر لوں گی. اس کے ذہن میں تھا کہ ابھی بہت ٹائم. پھر ایک دن وہ چرچ گئی، اس نے کلام سنا، دل ٹوٹا. اس نے بائبل کا وہی پنا نکالا، پہلی 2 لائنوں پر اپنی پینسل یوں کر کے پھیر دی، لگا دی اور کہا خداوند اب میں پکا وعدہ کرتی ہوں کہ میں کل توبہ کر لوں گی. جس کتاب میں نے یہ کہانی پڑھی وہاں لکھا تھا چرچ کے بعد وہ بیٹی باہر نکلی، روڈ کراس کرتے ہوئے ایک ٹرک کے نیچے آ گئی، کچلی گئی. اس کی بائبل دور کھلی پڑی تھی اور اس پر لکھا تھا میں کل توبہ کر لوں. کئی بار ہم یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سکندر کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے. کہاں وقت ہے بھائی؟ وقت تو ہے ہی نہیں. وقت کی تو یہ صفت ہے کہ یہ نکل جاتا ہے، اور جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر یہ واپس نہیں آتا. انسان کئی بار یہ چاہتا ہے کہ چیزیں ریورس ہو جائیں، لیکن چیزیں ریورس کہاں ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں ریورس؟ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے، میرے پاس وقت نہیں. اور یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے. ہو سکے تو پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت، یعقوب کا خط اس کے 4تھے باب کی 14ویں آیت، اور پہلا یوحنا کا عام خط اس کا 2سرا باب اور اس کی 17ویں آیت اپنے گھر میں جا کر ضرور پڑھ دیجیے. ایک تیسرا جھوٹ بھی ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. میں جو کچھ بھی کروں نا مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا. رات کو میں ایک خاندان کے ساتھ تھا اور میں نے ان کے ساتھ زبور کی کتاب کے 139ویں زبور کو شیئر کیا. اور گزری رات اس خاندان کے ساتھ مل کر جس مضمون کے تحت ہم نے خدا کے کلام میں اترنے کی کوشش کی، وہ مضمون تھا God have microscopic vision. ہمارا خدا جو ہے مائکروسکوپک ویژن کا مالک ہے. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ خدا خوردبینی بصارت رکھتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے نا وہ خدا کی نظر میں ہے. قائن یہ سمجھتا ہے کہ خدا کو دکھائی نہیں دیتا، گڈھا کھودا اور اپنے بھائی کو ڈال دیا. داؤد یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. اور پھر کون ہے جو مجھے کوشچن کرے گا؟ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کئی بار میں اور آپ بھی اسی قسم کا بیہیو کر رہے ہیں. ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں تو دیکھ ہی کوئی نہیں. یاد رکھیں ہمیں یہ پریولیج حاصل ہے کہ ہم اس خدا کو ماننے والے لوگ ہیں جو مائکروسکوپک ویژن رکھتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی پکڑ لیتا ہے، جس طرح الٹرا ساؤنڈ مشین اور ایکس رے مشین پکڑ لیتی ہے. اور 139ویں زبور میں خداوند کا بندہ داؤد سارے زندگی کے تجربے کرنے کے بعد یہ سیکھ چکا ہے کہ میں اپنے رب خداوند سے چھپ نہیں سکتا، میں اس کے کیمرے کی آنکھ سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں دبئی گورنمنٹ نے کم از کم دبئی میں 8000 سے زیادہ کیمرے جو ہیں وہ لگائے ہوئے.
आप इन कैमरों से तो बच सकते हैं, लेकिन मेरे रब खुदावन के कैमरे से आप बच नहीं सकते। आप बच नहीं सकते उससे। मैं और आप अपनी, सुने गौर से, मैं और आप अपनी पब्लिक लाइफ में, दो तरह की लाइफ होती है, अपनी पब्लिक लाइफ में और मैं और आप अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करते हैं? बाइबल का खुदा सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कोई भी नहीं देखने दे रहा। भाई साहब, मेरे काम करने का तरीका ही ऐसा है, मैं कानों कान खबर ही नहीं होने देता। अब पादरी साहब, मास्टर लोग हैं हम, आप क्या बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, किसी को भनक तक नहीं आएगी, किसी को पता भी नहीं चले। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हमें ये प्रिविलेज हासिल है कि हम उस खुदा के मानने वाले लोग हैं जिसके बारे में शायर कहता है कि वो बोलता भी है, वो देखता भी है और वो सुनता भी है। वो देखता भी है, वो बोलता भी है और वो सुनता भी है। तो हम अपने आप को कभी ये दिलासा देने की कोशिश ना करें, इस किस्म का झूठ ना बोलें। भाई मेरे पास वक्त नहीं है, फिर ये कहना कि मेरे पास बहुत वक्त है, और फिर ये कहना नहीं मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किसके साथ बातचीत कर रहा हूँ, किसके साथ चैट कर रहा हूँ, किसके साथ घूम फिर रहा हूँ, किसके साथ वर्बली या एक्शंस के साथ कुछ कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं। लिखा है 139वें ज़बूर में, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा, आगे पीछे से, हम उससे बच नहीं सकते। एक और झूठ हम एक दूसरे से और कई बार अपने आप से बोल रहे होते हैं, और वो झूठ क्या है? मुझे किसी की राय की, किसी की इस्लाह की और किसी की हदायत की जरूरत नहीं। अरे भाई तू कौन है? खुदा है। और ये जुमले वही शख्स अदा करता है जो अपने आप को परफेक्ट समझता है, और ये अजीम किताब कहती है कि परफेक्ट तो एक भी नहीं। मुझे किसी की सलाह की, मुझे किसी की राय की, मुझे किसी की हदायत की जरूरत नहीं। हालांकि ये अजीम किताब कह रही है, और सुलेमान बिन दाऊद ये सिखा रहा है, राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें। आप कह रहे हैं कि सब कुछ मैं होशो हवास के साथ कर रहा हूं, और मुझे पता है भाई साहब मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे पता है कि मैंने कहां जाना है। अरे भाई आप कहीं भी नहीं जा सकते, उसकी इजाजत के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता, आप इतने बड़े कैसे हिल जाएंगे? फिर कई बार हम एक और झूठ भी खुद से बोल रहे होते हैं, और नहीं भाई साहब मैंने इस बंदी को, इस बंदे को ना मैंने दिल से माफ कर दिया है। लो सच्ची से बताइए कि क्या होता है, सच्ची दसिए, खुदा के घर में बैठे हुए क्या होता है माफ करना? थोड़ा सा रुकेंगे भाई। 139वें ज़बूर में दाऊद ये कह रहा है, आए खुदा तो मुझे जांच। अब जरा लफ्जों पर गौर कीजिएगा और इस नुक्ते को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बरकत मिलेगी। आज का सबसे ब्लेसेड नुक्ता है, आए खुदा तो मुझे जांच। बाइबल में यही लफ्ज है। जांच का मतलब है तू मुझे लैब में ले जा, क्योंकि जांच पड़ताल तो वही होती है। और मुझसे कोई पूछे कि लैब क्या है, तो लैब तो ये है। अब अगर लैब माना ये चर्च है, तो फिर मुझे सच्ची से बताइएगा, आप में से कितने हैं जो आज के दिन तक भी खुदा के घर में आए हैं और एंटर होते ही खुदा से ये कहा है, आए खुदावन मैं तेरी लैब में आ गया हूं, और आज सिर्फ इसलिए आया हूं कि तू मुझे चेक करे, तू मेरी जांच पड़ताल करे, और फिर मेरी बीमारी को मुझ पर अया करे, और फिर मेरा इलाज करके मुझे रुखसत करे। हम तो इस सेंस में इबादतें करते ही नहीं। इबादत तो इस सेंस में होनी चाहिए
کہ खुदावन मैं तो आया हूं तेरी लैब में क्योंकि मैं सचमुच बीमार हूं, गुनाह का बीमार, गुनाह ने मेरी मत मारी हुई है, मैं तेरी लैब में आ गया हूं, अब तू मुझे जांच, तू मेरा एग्जामिन कर, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है और तू मेरे लिए इलाज तजवीज कर। तू कहां हम ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, दोस्तों, कहां? पादरी साहब मैं माफ कर दूंगा, और देखेंगे मैंने तो माफ कर दिया, और ये कदों का कीता है, तेरे एक्शन से तो नहीं पता चल रहा कि तूने माफ कर दिया। और आप यकीन माने कि सुलह सफाई की बहुत सारी मीटिंगों में और शाम जितनी ये पंचायतें होती हैं, इनमें मुझे कई बार जाने का इत्तेफाक मिला, लोग आपस में बात कर लेते हैं, अच्छा सुलह सफाई करके मैं दुआ करके वहां से उठने की कोशिश करता हूं, एक पार्टी का बंदा मुझे साथ ले जाकर दूर ये कह रहा होता है, भाई सब थोड़े मुंहों कीता छड़ना मैं को नहीं, ये थोड़े मुंहों मैं कीता, लेकिन छोड़ना नहीं, मैंने बदला लेकर। अच्छा कितनी बार एक और झूठ हम अपने आप से बोल रहे होते हैं, और वो झूठ क्या है? हम कुछ भी करते हैं, हम ये कहते हैं देखें पादरी साहब मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है। आपको यकीन है कि आपने 100% किया है? देखिए बाइबल का स्टैंडर्ड ये है 100%, और मैं ये दावे के साथ दोनों हाथ खड़े करके कहूंगा हम जिंदगी में कभी 100% कर ही नहीं सकते, लेकिन हम ये दावा क्या कर रहे होते हैं, नहीं भाई साहब देखें हमने अपना पार्ट जो है वो प्ले कर दिया है, अब ये जाने इनका काम जाने। ये भी झूठ है, आपने अपना पार्ट प्ले ही नहीं किया, आप अपना पार्ट प्ले कर ही नहीं रहे। मेरा ख्याल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर अपना पार्ट प्ले करने के बाद मेरे और आपके लिए ये कह देना चाहिए था, अच्छा भी गाले मैं अपना पार्ट प्ले कर छड़िया जे हुण तुसी जानो तुसी भुगतो। आप यकीन माने हम में से एक यहां ना मनो मट्टी के नीचे गई होते, मर खप गए होते। आज हमने एक खूबसूरत सा गीत गाया है, और उस गीत में हमने ये इकरार किया है कि अगर तेरा कर्म ना होता तो हम कब के मर चुके, तेरा कर्म अगर ना होता तो हम कब के फना हो चुके होते। ये तेरा कर्म है कि बात अब तक बनी हुई है, ये तेरा कर्म है कि तूने आज के दिन तक अपना पार्ट प्ले किया है और कर रहा और कर रहा है। लेकिन हम कई बार ये कह रहे होते हैं हमने अपना पार्ट प्ले किया है। अच्छा यही तासुर मुशर्रफ का बड़ा भाई दे रहा था, वो यही कह रहा था कि भाई जो कुछ था हमने तो कर दिया, अब मुझसे इससे ज्यादा नहीं। और बाप उसे खींच कर अंदर ला रहा और कह रहा है कि नहीं बेटा अभी तुझे और बहुत सा पार्ट प्ले करना है, क्योंकि तेरा ये भाई मर गया था अब ये जिंदा हुआ है, ये खो गया था अब ये मिला है, अभी तो तेरा पार्ट शुरू हुआ है, अभी तो तेरा पार्ट शुरू हुआ है। चलें खत्म करेंगे, क्या करें फिर? इफ्सियों के चौथे बाब की रोशनी में हम एक दूसरे से और फिर सबसे बढ़कर अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें, एक्सक्यूजेस छोड़ दें। इस लेंट में हम एक दूसरे से भी और सबसे बढ़कर अपने आप से सच बोलें। एक आखिरी जुमला देकर खत्म करूंगा। आज यहां से जाते हुए जरा सोचिएगा, मैं और आप अपने आप से सच क्यों नहीं बोल पाते? मैं और आप अपने आप से सच क्यों नहीं बोल पाते? और जब हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम क्यों ये कहते हैं पादरी साहब मेरी मजबूरी थी, फिर हम उसे मजबूरी का नाम दे देते।
اور دیکھیں بھائی صاحب، وقت ایسا تھا کہ مجھے نا بس مسئلہ ہے، مجھے بولنا پڑا آپ کے ساتھ۔ میں نے یہ جھوٹ بولا، چیک کی جگہ جاتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف سفر کیجیے گا، میں اور آپ کیا ایک دوسرے کو آج معاف کرنے کو تیار ہیں؟ دوسروں کو چھوڑے بھائی، وہ ذرا بات کی بات ہے، اپنے آپ کو معاف کرنے کو تیار ہیں؟ جھوٹاں دا پلندہ پورے دا پورا ایڈا پلندہ، کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار ہیں؟ ہم اپنے آپ کو معاف کرنے کو تیار ہیں کہ ہم خود سے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو پھر میری دعا ہے کہ قادر خدا مجھے اور آپ کو آج سچ کی طرف سفر شروع کرنے کا بھاری فضل بخشے، کیونکہ میرے بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ سچ کو آنچ نہیں، سچے نو ہمیشہ دیگر کبھی نہ دل کم دے۔ اور کلام کی آواز کیا ہے؟ جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہم اپنے پڑوسی سے، اپنے ساتھی سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں کے بچوں سے سچ آئیے۔ ارے خدا تیرے کلام